السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 81 سے انشاءاللہ العزیز آج ہم رکوع کمپلیٹ کر لیں گے۔ اصدق من اللہ حدیثا، آیت نمبر 87 تک انشاءاللہ جی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، اطاعت کریں گے، طاعہ یعنی یہ ان کا تکیہ کلام تھا ایک قسم کا، طاعہ، جیسے بندہ کہتا ہے نا یس سر، اوکے سر، یس سر۔ فَإِذَا، پھر جب، برزو، وہ الگ ہوتے، وہ نکلتے، اٹھ کر چلے جاتے، یعنی برزو مبارزت بھی ایک لفظ آتا ہے نا، جنگ کے لیے آمنے سامنے ہونا، اور برزو للہ واحد القہار، آمنے سامنے بھی ہونا۔ تو لیکن یہاں پر برزو کا مطلب آ رہا ہے کہ جب وہ الگ ہو جاتے۔ ویسے تو برزو مبارزت کسے کہتے ہیں کہ نکلنا کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جب برزو للہ واحد القہار کا لفظ آئے گا نا، یعنی آپ اللہ کے لیے نکلیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو تب بھی اس میں نکلنے کا ہی معنی آئے گا۔ لیکن بہرحال مبارزت یا برزو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ تو نکلتے یعنی چلے جاتے، من عندی کا، آپ کے پاس سے، تو کیا کرتے، بیتا، راتوں کو مشورے کرتا، طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، طائفہ ایک جماعت، منہم، ان میں سے، کیونکہ طائفتن جماعت میں نے اس لیے لگایا، گروہ نہیں لگایا کیونکہ گروہ مذکر میں آ رہا ہے، تو طائفتن جماعت کے لیے آئے گا، منہم، ان میں سے، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، تقولو، جو آپ کہتے، یعنی کیا کرتے، بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے اصل میں، بات اب یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، رات گزارنا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو لیلہ رات کو کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلہ بھی کہتے ہیں، تو لیکن بات یبیتو، بات یبیتو سے بیت نکلا ہے، روٹ اس کا با یا تائی ہے، تو بیت کا کیا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا کہ راتوں کو میٹنگ کرتے، راتوں کو مشورے کرتے، یعنی راتوں کو کس لیے کرتے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گناہ جو ہے وہ رات کی تاریکیوں میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اگر مومنوں کے سامنے کریں گے تو وہ تو گردن اڑا دیں گے، تو راتوں کو مل کر آپس میں مشورے کرتے، میٹنگ کرتے، ایک جماعت ان میں سے، اس بات کے علاوہ جو آپ نے کہی ہوتی، یعنی دن کو تو کہتے طاعہ، خوب سر ہلاتے، ہم نے آپ کی بات مانی، جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا طرز، یعنی یہ منافقین کے نا ایک طرز عمل اللہ تعالیٰ اس کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، طاعہ، وَيَقُولُونَ طاعہ، یس سر، اوکے سر، جی سر، مطلب اس طرح، جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن بعد میں کیا کرتے، جب نکل جاتے تو مشورے کرتے، میٹنگز کرتے آپ کے خلاف۔ واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، اللہ لکھتا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون، یہ بھی بیت سے نکلا ہے، یبیتون، وہ جو مشورے کرتے ہیں راتوں کو، وہ انہوں جمع کا صیغہ آ جائے گا اور اب بیت بیچ میں رہ جائے گا، جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھ رہا ہے، یعنی اس میں بڑا، اس میں دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، بڑا غضب ہے کہ اللہ ان مشوروں کو لکھ رہا ہے جو یہ ایکشن پلان کر رہے ہیں۔ اچھا ترجمہ کرنا ہے، سوری پہلے ترجمہ کر لیں، میں اس کے ساتھ ہی ڈیٹیل کر رہی ہوں۔ وَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کیجیے، عنہم، ان سے، وتوکل، اور توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ افلا یتدبرون، کیا پھر نہیں
وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، دبر سے نکلا ہے، دبر کہتے ہیں کہ پچھلی حصے کو، لیکن یہاں پہ آ جائے گا کہ کسی چیز کی باٹم تک جانا، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا، تدبر غور و فکر اکثر لفظ یوز ہوتا ہے۔ القرآن کس میں؟ قرآن میں۔ ولو کانا، اور اگر وہ ہوتا، من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، تو لوجدوا، البتہ وہ پاتے فیہ، اس میں یعنی قرآن میں، اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آ جاتا ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، یعنی کوئی اللہ کا حکم، من الامن، امن میں سے، یعنی امن میں سے یعنی مسلمانوں کی کامیابی ہے، ان کی فتح ہے، اس چیز کا کوئی حکم یا کوئی اور معاملہ یا کوئی اور آرڈر، یعنی مسلمانوں کے خیر میں، امن، اب الخوف، یا خوف میں سے، یعنی کوئی شکست ہو گئی ہے، کوئی ناکامی ہو گئی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا ہے، تو اذاعوا، تو وہ نشر کر دیتے، زال یا عین، زے، نشر کر دینا، زا، پھیلا دینا، تو وہ پھیلا دیتے۔ ازاع اصل ہے حمزہ زال الف عین، روٹ ہے زال یا عین زیا، اور اصل لفظ ہے ازاع۔ ازاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشر کرنا۔ آج کے لیے اس کا لفظ کون سا یوز ہوگا؟ جو براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یوز ہوں گے۔ اچھا، سنسنی خیزی خبریں، یہ بریکنگ نیوز، وائرل، بریکنگ نیوز، وائرل ہو جانا، یا اس طرح کر کے، یعنی آپ فوری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خبر بار بار چل رہی۔ اذاعوا، تو وہ نشر کر دیں اس کو، بھی اسے، ولو، اور اگر ردوہ، وہ لوٹا دیتے اسے، الی الرسول، رسول کی طرف، رد سے، وَإِلَىٰ، اور طرف، اُولِي الْأَمْرِ، اولو الامر کے۔ یہاں پہ اولو الامر کون ہوں گے؟ حکام نہیں ہوں گے، یہاں پہ اولو الامر ہوں گے علماء اکرام، صاحب الرائے، مشورے دینے والے، بڑے لوگ، سیانے، دانا، بینا، یہ سبھی لوگ۔ یہاں پہ اولو الامر کا مطلب یہ ہوگا، منہم، ان میں سے، تو لعلمہ الذین، البتہ جان لیتے اسے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، نبتا، نون با تا، نبتا کہتے ہیں کنویں میں سے پانی، جو فرسٹ ٹائم جب کنواں کھود رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو پہلا پانی نکلتا ہے اس کو نبتا بولتے ہیں، اور نبتا کنویں کے کھودنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یا کنواں کھود کے پانی نکالنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی 2-3 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک تفسیر میں نے یہ پڑھا تھا جو میرے پاس ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کنواں کھودتے وقت سب سے پہلا جو پانی نکلتا ہے اسے نبتا کہتے ہیں۔ استنباط کا مادہ ہے، استنباط، یستنبطونہ لکھا ہے، استنباط، استم تا، نون اور یہ با، ٹھیک ہے، نون با تا، نبتا، کنواں کھودتے جو فرسٹ ٹائم پانی نکلتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا اپنے معنی میں۔ اچھا، یستنبطونہ، نکال لاتے نتیجہ اس کا، یعنی ریسرچ کرتے، منہم، ان میں سے، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان، تو البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ فقاتل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آرڈر اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب ساری امت ہی ہے۔ فقاتل، تو لڑیے، فی سبیل اللہ، قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلفو، نہیں آپ مکلف بنائے گئے، نہیں آپ پابند، نہیں آپ تکلیف دیے گئے، تکلفو اصل مطلب ہے نہیں آپ تکلیف دیے گئے، یعنی آپ پابند نہیں ہیں، الا نفسک، مگر صرف اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے،
یعنی آپ پر اپنی ذات کی صرف ذمہ داری ہے بس، ٹھیک ہے، اے نبی آپ پر اپنی ذات کی ہی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے بات جانا ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہر سارا کام کرنا ہے، لیکن آگے نہیں، کڑنا نہیں۔ وحرز المومنین، اور ابھاریے المومنین، مومنین کو کس پر؟ وہ بریکٹ میں قتال پر، پیچھے آگے فقاتل وہ کافی ہو گیا، قتال پر ابھاریے، ابھارنا، حرز کہتے ہیں موٹیویٹ کرنا، ابھارنا، ایک ہوتا ہے حرص کسی چیز کا لالچ دینا، اور حرز ابھارنا۔ عسى اللہ قریب ہے یا امید ہے، جب بھی اللہ کے نام کے ساتھ عسى اللہ آئے گا نا تو امید ہی لگائیں گے زیادہ تر، اکثر آتا ہے نا عسى ان یکون، وہ قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ، لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ عسى آئے گا نا، اس کو بات کو مائنڈ میں رکھیے گا، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، 100% شیور ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان یکفّ، یہ کہ وہ روک دے، بأس جنگ کو، یہاں پہ جنگ کے معنی میں ہی باس آئے گا، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی ان یکفّ یعنی کافروں کی قوت کو روک دے، یعنی اللہ کف کیا تھا؟ یہ پام، ٹھیک ہے، اللہ ہاتھ باندھ دے، ان یکفّ بأس الذین کفروا، یکفّ اللہ ہاتھ باندھ دے کافروں کے۔ ہاں جی، بہت ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، یعنی اگر آپ اس کا بالکل تھوڑا سا معنی سمجھ میں آنے، یکفّ آیا اللہ ہاتھ باندھ دے کافروں کے، کافروں کی قوت کو روک دے۔ واللہ، اور اللہ، اشد بأساً زیادہ سخت ہے طاقت میں، یہاں پہ طاقت یا جنگ کا معنی نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا زور، طاقت بھی ٹھیک ہے اس کے لیے، اللہ زیادہ شدید ہے طاقت میں، یعنی زور آور ہے، سخت لڑائی والا ہے، ہاں بادشاہ لڑائی کے لیے بھی آیا، ٹھیک ہے، سخت لڑائی والا ہے، ٹھیک ہے، با محاورہ میں یہی ہے، لیکن یہاں سے پہ بادشاہ کا مطلب زور ہوگا، زور آور، طاقتور۔ وہ اشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں، نکال، نون کاف لام، نکال کہتے ہیں عربک میں بیڑی کو، دیکھا آپ نے کبھی لگی ہوئی بیڑیاں دیکھی ہیں، چین جو ہوتی ہے، جو جی باندھی ہوتی ہیں، کس چیز کی علامت ہوتی ہے وہ؟ جب کسی کو لگی ہوتی ہے یوں، ہتھکڑی جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو کس چیز کی علامت ہوتی ہے جب کسی کو لگی ہوتی ہے؟ اس چیز کی علامت ہوتی ہے نا کہ ہاں بھی بندہ مجرم ہے، تو یہ اللہ جو ہے نا، یعنی ایک وہ سیمپل بن جاتا ہے، سمبل بن جاتا ہے کہ یہ جی مجرم ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں، بیڑیاں ڈالنے میں یوں کہہ لیں، یا عبرتناک سزا دینے، یعنی سزا دینے میں سخت ہے، بیڑی ڈال کے سزا دے۔ اور مجرموں کا ایک سین ایسا آتا بھی ہے کہ وہ جب لائے جائیں گے نا تو وہ کتنی ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ، کہ کتنی 70 یا کتنی ان کو بیڑیاں یا رسیاں یا رسے ڈلے ہوں گے، ان کو بیڑیاں باندھے ہوئے آئیں گے، یوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے۔ استغفر اللہ، ویسے ایسے کرنا نہیں چاہیے، بھی اسی چیز کی علامت ہے۔ اچھا، تنکیلا، ٹھیک ہے، نون کاف لام اس کا روٹ ہے۔ اس کو ہم پہ پڑھتے ہیں، امید ہے کہ اللہ کافروں کے ہاتھ باندھ دے، جنگ کو روک دے، واللہ، اور اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں، لڑائی میں، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ من یشفع، جو کوئی سفارش کرے، کہاں سے نکلا؟ شفع سے، اصل میں شفعن کہتے ہیں، شین فا عین، اس کو انشاءاللہ صاف کرنا ہے، شفعن کہتے ہیں ملانے کو، جیسے ہم ایڈ کرتے ہیں نا لفظ الفاظ کو، جیسے 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے،
یعنی کسی چیز کو ایڈ کرنا، جس طرح ایڈیشن ہے، اس طرح اس کو شفن اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں شفا کہتے ہیں ملانے کو، ملانا، کسی چیز میں ایڈ کر دینا. اب اصل میں شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کمزور کو کسی طاقتور کے ساتھ ملا دینا تاکہ وہ بھی طاقتور بن جائے. یہ شفاعت اس کو یا شفا اسے بولتے ہیں. ہم اپنے لفظوں میں سے کیا بولتے ہیں؟ سفارش. آپ کسی کمزور کی سفارش کر کے اسے بھی طاقت میں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. یعنی اس کی طاقت کو بڑھانا، اسے مضبوط کرنا، یعنی سفارش کرنا. اگر ہم اپنے معنوں میں چلے جائیں تو یہ شفا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یشفع عندہ الا باذنہ، یہ جو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کمزور جو گرے پڑے لوگ تھے اور ان کی سفارش کریں گے، مطلب صرف ان کی جو بدعتی ہوں گے ان کی نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان میں سے کرے کہ ہم بدعت کریں، تو ان کی کریں گے اور اللہ ان کو ساتھ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کے ساتھ ان کو ملا کے جنت میں لے کے جائیں گے. مطلب یہ جو کوئی سفارش کرے، شفاعت یعنی سفارش، حسنتاً اچھی. اچھی سفارش کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جائز ہو، مشروع ہو، غلط نہ ہو، ہاں جی، معروف ہو. یکن لہو، ہاں ٹھیک ہے، تو ہوگا اس کے لیے نصیبن، ایک حصہ، منہا اس میں سے. یہ نصیب آیا اچھے حصے کے لیے، آگے ایک اور بھی آیا نصیبن، ایک حصہ، منہا اس میں سے. یعنی اگر آپ اچھی سفارش کریں گے تو آپ کو حصہ ملے گا. وَمَن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، سیئتاً برائی کی، بری، یکن لہو، تو ہوگا اس کے لیے کفلن، ایک حصہ، منہا اس میں سے. یعنی وہ اس کے پر مکلف خود بخود ہی ہوگا. جو اس کو تکلیف پہنچے گی نا، کفلن، جو وبال ہوگا وہ اس کا اسی پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. وکان اللہ، اور اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء مقیتا، اوپر ہر چیز کے نگران. اصل میں مقیتا نکلا قاف واو تا، قوت. قوت کہتے ہیں روزی دینے کو، روزی دینا. اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے اور نگران بھی ہے. یعنی اس کے لیے کیا آئے گا لفظ؟ قدرت رکھنے والا، نگران. ہاں جی، اسی طرح کا لفظ نہیں، ایک اور تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے وہ لفظ ہے. تو بہرحال اصل میں اس کا یعنی جو ڈکشنری میننگ ہے نا، یہی ہے، روزی دینا. تو نگران، اللہ نگران ہے. ٹھیک ہے. اور ہے اللہ ہر ایک چیز پر نگران. اچھا آگے چلتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب حُيِّيتُمْ، تم دعا دیے جاؤ. حَيَّ يَحْيُ، ہا یا دعا دینا. ویسے تو حی زندگی کی، زندہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دعا دینا. جب تم دعا دیے جاؤ، یہ سلام کو دعا ہی کہا گیا. بتحیتن، کوئی دعا. فحیو، تو تم بھی دعا دو. باحسن، زیادہ اچھی، منہا اس سے. یعنی جب تم سے سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کرو، کوئی بھی سلام تو تم بھی سلام کرو اس سے اچھا. سلام کے معنی میں بھی آئے گا اور دعا کے معنی میں. اصل میں تو سلام کیا ہے؟ کیا بھلا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا آپ پر سلامتی ہو. یار اس ترجمے میں کیا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو. ٹھیک ہے. تو سلام کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی رحمت برکات ہو. تو یہ دعا ہی ہے. بِأَحْسَنَ مِنْهَا، زیادہ اچھی اس سے. أَوْ رُدُّوهَا، یا لوٹا دو اسے. یعنی جیسا کسی نے کہا ہے، اگر کسی نے ہیلو کہا ہے پھر ہیلو ہی کہہ دے. اگر کسی نے کہا ہے ہائے تو پھر ہائے ہی کہہ دیں. نہ میں ایسے ایک بات کر رہی ہوں، نان مسلمس بھی تو ہوتے ہی ہیں نا. تو پھر آپ اگر وہ آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سلام آپ کو پتہ ہی نہ، وہ آگے آ جائے گا، میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گی. اور ردوہا،
ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء حسیبا، اللہ کانا ہے علی کل شیء حسیبا، اوپر ہر ایک چیز کے خوب حساب لینے والا. اللہ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی. لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن. لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں. ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے بڑھ کر حدیثاً بات میں. اصدق افعال کے وزن پر. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقولون اور وہ کہتے ہیں طاع ہم نے اطاعت کی طاع. فیضا برزو یہ اللہ ان کا ایک اسلوب بیان کرے ان کا ایک طرز عمل بیان کرے. ایک اور طرز عمل منافقین کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جتنی آیات جا رہی ہیں آگے یہ سب منافقین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے 66 آئی تھنک آیات ہیں جو ساری منافقین کے لیے. فیضا برزو جب وہ الگ ہوتے وہاں سے نکلتے مبارزت کرتے یعنی تو من عندک آپ کے پاس سے. آپ کو مبارزت کا سمجھ آ رہی برزو کا مطلب؟ آپ کے مائنڈ میں ایک یہ چیز آ رہی برزو نکلنا، یہ اس مائنڈ میں آ رہا ہے نا، یہ پکچر بن رہی ہے نا. اصل میں کسی چیز کے لیے نکلنا. اب دیکھیں للہ وبرزوا للہ واحد القہار، وہ اللہ واحد قہار کے سامنے روبرو ہوں گے نکلے، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں میں سے نکلیں گے. نکل کے ہی جائیں گے نا، کسی وجہ سے نکلیں گے. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. اصل میں جب آپ پکچر میں آپ بچوں کو بتائیں گے نا تو فوری آ جائے گا نہیں نکلنا جانا ذہاب آ جائے گا. یہ مبارزت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نہیں، ایک فوج ایک جو ہے صف یہاں کھڑی ہے ایک صف یہاں کھڑی ہے. جنگ میں جب مبارزت ہوتی تو وہ نکل کے اصل میں اپنے مورچوں سے آئے ہوتے ہیں. نکلنا کسی خاص کام کے لیے جنگ کے لیے نکلنا. تو یہ میں تھوڑا سا اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی. جب وہ نکلتے تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس سے راتوں کو مشورے کرتے. ٹھیک ہے کوئی انہوں نے جگہ فکس کی ہوئی تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے اور جو ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سازشوں کے جال بنتے آپ سے، یہ سب کچھ کرتے آپ کے خلاف، یعنی سازشیں کرتے جس کو سازش بولتے ہیں پاکستانی زبان میں سازش. ٹھیک ہے اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہے ہیں بیت ایک جماعت ان میں سے، اللہ کہہ رہے طائفۃ منہم ایک جماعت ان میں سے سارے نہیں، اس کے خلاف اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی ہوتی. اور اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون جو وہ راتوں کو مشورے کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعرض عنہم آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں. آپ کو پتہ ہے کہ منافقین سے جو سختی منافقین کے لیے آئی ہے وہ تدریج کے ساتھ آئی ہے، گریجولی آئی ہے، ایک دم سے نہیں آئی. پہلے کیا آتا ہے یہاں پہ سورہ نساء میں نا یہ کہا فاعرض عنہم آپ ان سے اعراض کیجئے. لیکن سورہ توبہ میں آپ چلے جائیں تو اس میں آ رہا ہوتا ہے آیت نمبر آئی تھنک 80 ہے، اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ استغفر لہم ان کے لیے توبہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم یا نہ کریں. ان تستغفر لہم اگر آپ استغفار کریں ان کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ بھی فلن یغفر اللہ لہم اللہ صاف واضح کہہ رہے ہیں فلن یغفر اللہ آپ کر بھی دیں نا 70 مرتبہ ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں ہم امتی بخشے بخشائے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے خیر یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. اچھا 70 کا لفظ ویسے بھی لامتناہی ہے، یعنی مبالغے کے لیے آتا ہے، یہ جتنی مرتبہ بھی کر لیں اس سے بے شک زائد کر لیں. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ کفروا انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں کیا لفظ آیا تھا انہی کے بارے میں بالکل
सवाउन अलैहिम, इनके हक में आप सब बराबर है, अलैहिम उन पर, अस्तगफरत लहुम कि आप इस्तिगफार करें उनके लिए, अम लम तस्तगफिर लहुम या ना करें बराबर है, आप करें या ना करें बराबर है, लन यगफिरल्लाहु लहुम, फिर अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। सूरे निसा में अल्लाह कह रहे फ़अरिज़ अन्हुम, आप उनसे एराज़ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह ग्रेजुअली जो मुनाफिकीन को ना पे सख्ती आई है, मतलब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं कह दिया गया कि आप इन्हें अलग कर दें, क्योंकि मुश्किल था। आज भी आप तलाश करें नहीं मिलता, मुश्किल है। इसीलिए तो इनका अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, इसीलिए तो बिल्कुल लास्ट में हाविया इन्हीं का ही है मुनाफिकीन के लिए, कि ना इधर के ना उधर के, पता ही नहीं चलता, दो रुखे इंसान। अल्लाह के नबी ने कहा जिस शख्स की दो ज़ुबानें होंगी, यानी इधर कोई और बात कर रहा है उधर कोई और बात कर रहा है, अल्लाह ताला उसको दो ज़ुबानें आग की देंगे क़यामत के दिन। बहुत छोटी सी थी जब मैंने हदीस याद की थी, तो दो ज़ुबानें उसकी होंगी आग की, कि जो दो बातें करता है इधर, और ये बहुत गलत बात है आम तौर पे भी, आम उसमें भी, कि आप देखें कि आप अपने मतलब इसमें माशरे में भी देख लें, आप लोग ऐसे करते हैं किसी भी काम में कि आप इधर कोई और बात कर रहे हैं उधर कोई, इसका नुकसान कितना होता है। हाँ, सुलह के लिए एक अलग बात है कि आप उधर उसको भी कह रहे हैं कि नहीं आप ठीक है, और उसको भी कह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल उस तरह से नहीं, जो बात है वही करनी चाहिए। आप एराज़ कीजिए, आराज़ कीजिए उनसे। अच्छा, यानी क्या करते, पहले नंबर 3 स्टेजेस आई हैं इसकी मुनाफिकीन की, कि सबसे पहले क्या करते, जब नया नया इन्होंने निफाक करना शुरू किया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब देखा कि जी इस्लाम में तो मुश्किलात हैं और फिर जंग भी करनी पड़ेगी, आगे भी ये जो आप अगली आयत पढ़ेंगे ना, ये भी इनसे मुतल्लिक ही हैं, जब दो गिरोह हो गए मुसलमान, ये वाली फमा लकुम मिनल मुनाफियतैनी वल्लाहु। अच्छा, तो वो क्या करते कि यानी पहला क्या था कि पहले तो क्या करते, बहाने बनाते कि या रसूलल्लाह ये हो गया, वो हो गया, फलाना बीमार हो गया और हम लोग जो है जंग में नहीं निकल सकते, उज़र तराशते। नंबर 2 उनका क्या तरीका था, झूठी कस्में खाते, वल्लाही तल्लाही, जो इनका अरब का थोड़ा तरीका होता है कि अल्लाह की कस्में खाते, झूठी कस्में खाते। तीसरा आता है, फिर क्या हुआ, लास्ट में एंड में दुश्मनी की कैफियत पैदा हो गई, अल्लाह के नबी के भी दुश्मन बन गए, ईमान वालों के भी दुश्मन बन गए। ईमान वालों के दुश्मन क्यों बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मुखालफत थी ही, कि वो क्यों, उनको नबूवत क्यों मिल गई, इनसे क्यों मुखालफत हो गई कि ये ईमान लाएंगे, ये जंगों में हिस्से लेंगे तो हम जो है नुमायाँ हो जाएंगे, वाजे हो जाएंगे, इसलिए हसद की बिना पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको कहा गया, फ़अरिज़ अन्हुम ने, आप इनसे आराज़ कीजिए, ठीक है। यानी पहले नंबर पे सूरह निसा में तौबा का दरवाज़ा खुला रखा, लेकिन सूरह तौबा और मुनाफिकून में ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया, तो कहा अल्लाह अब इनको माफ़ नहीं करेगा। मतलब दूसरा अगर तो उसको माफ़ी मांगता है तो वो तो एक अलग है ना। वकफ़ा बिल्लाह वतवक्कल अलल्लाह, आप इनसे आराज़ कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी अल्लाह कारसाज। अफला यतदब्बरूना, क्या फिर नहीं, अफला 3 लेटर है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक के साथ ही अल्लाह ताला ना जो है वो बात को, यानी कुरान के, ये कुरान तो नहीं, अरबिक में जो वर्ड है क्या इसको बोलते हैं, सॉरी लेटर, हर्फ जो है वो भी कितनी अहमियत रखता है। एक हर्फ है तो अफला, क्या फिर नहीं यतदब्बरूना, वो गौर व फिक्र करते, क्या उनके दिलों पर कुफल लगे हुए, ताले पड़े हुए, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, किसमें, मतलब उसकी बॉटम में क्यों नहीं जाते, उसकी डेप्थ में नहीं जाते। तदबीर भी यहीं से ही निकला है, किसी चीज़ की तदबीर करना, यानी गौर व फिक्र करके किसी मामले की तह तक पहुँचना। तदबीर भी लफ्ज़ यहीं से, और उर्दू में होता है तदबीर, है ना, और क्या अरबिक में भी आया। अच्छा, तो तदब्बुर क्यों नहीं गौर व फिक्र करते, किसमें, कुरान में। कुरान का कहते तो है, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान क़रा यक़राउ, क्या मतलब है इसका, कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कैसे, कोई थोड़ी सी एक मिसाल दीजिए, चलें आप कुरान पे बात करते हैं हम।
جیسا نماز کے اندر بار بار اسی کی صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جو چھوٹی صورت کوئی بھی پڑھنی ہو وہ بھی پڑھ لیتا ہے، پریکٹیکلی ہوتا ہے، ہر دن ویسے بھی اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے نماز میں۔ اب یہ دیکھیں اگر پاکستانی بالفظ قرآن نہیں پڑھتے، زیادہ میجورٹی تو یہی ہے نا، لوگ قرآن کو نہیں ہاتھ لگاتے، اونچا کر کے رکھا ہوا ہے بس، اپنی زندگیوں کا حصہ کوئی نہیں، ہاں ویسے قرآن خوانی ہو تو پڑھ لیتے ہیں، پارے رکھے ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے، پارے رکھے ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے۔ جو حافظ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اسے مطلب بالکل ایگزیکٹ اسی طرح سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی ایکوریٹ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور بار بار ریوائز کر کے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا قرآن ایک اعجاز ہے قرآن کا کہ لوگوں کو سیکھ کے سینوں میں پورے زیر زبر پیش حد مد کے ساتھ سارا یاد ہے۔ ہمارے سامنے بھی کئی لوگ اس طرح کے ہماری لائف میں بھی ہمیں ملے کہ وہ ان کو پورا قرآن ایگزیکٹ یاد ہے، الحمدللہ۔ ہاں غلطی تو ہوتی ہے انسان، لیکن یہ ہے کہ یاد ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل کا اول تو وہ اپنی اصل شکل میں ہی کوئی نہیں، کوئی نہ تورات، اگر جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگا لیں، اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو ان کے بھی تو آگے کتنی بکس نکلی ہوئی ہیں، چلو بھی ان کا بھی لگا لیں کہ وہ بھی انہوں نے بالفرض اگر کی ہوئی ہیں اپنے تقابل ادیان کی وجہ سے، تو لیکن اس طرح سے تو وہ بک بھی نہیں ہے، اپنی اصل کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹ جس طرح سے قرآن ہے اس کی ایک ایک چیز کے ساتھ، حتیٰ کہ لکھنے میں بھی ایک ابراہیم کا لفظ آتا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں پہ آتا ہے حاج ابراہیم، تو وہ لفظ بھی اور طرح سے لکھا ہوا ہے، وہ آج بھی ویسے ہی لکھا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو بھی چینج نہیں ہم کر سکتے بالکل۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، جب انسان حفظ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی۔ اچھا، اور بھی اس کے نام بھی ہیں، کون کون سے؟ فرقان ہے، کتاب ہے، اور تنزیل ہے، معجزہ ہے، مجید ہے، اس طرح کر کے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اکثر آپس میں کتنا عرصہ درس میں ملتی رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا باجی کا نام کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں سال بعد، اچھا آپ کا نام کیا تھا؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے بلکڑ، نام ہی نہیں پتہ چلتا، نام نہیں یاد رہتے۔ تو جو کتاب ہمیں آخرت میں بچانے والی ہے اس کا کم از کم نام، اس کی گہرائی، اس کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ بے شک آپ نام اتنے نہ یاد کریں، لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ قرآن ہے کیا چیز ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا اعجاز بتائیے، یہ تو ویسے بھی آنسر کوشچن جو ہے وہ آتا ہے، لازمی آنا ہوتا ہے، قرآن کا اعجاز بتائیے۔ اچھا، ولو کانا، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ولو کانا، اگر یہ ہوتا من عند اللہ، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، تو البتہ وہ اس میں پاتے اختلاف بہت زیادہ۔ آپ پڑھ چکے سورہ کہف میں بھی، ٹھیک ہے؟ قیم لینذر، قیم ہے، درست ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے سٹارٹ میں کیا کریں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ان کے پاس امرن، کوئی معاملہ، یعنی کوئی اللہ کا حکم، من الامنی، امن میں سے، او الخوفی، یا خوف میں سے، تو اذاعوا، اسے نشر کر دیتے، پھیلا دیتے، بھی اسے۔ اچھا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس نا، یعنی کوئی اچھی خبر آتی، یہ کمزور ایمان والوں کے لیے بھی ہے، بیچ میں اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں اور تھوڑے کمزور ایمان والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کہ جو جس طرح جن میں تھوڑا بچپنا ہوتا ہے، اب ان کے ہاتھ میں بات دے دو اور وہ دیکھو کہاں کہاں پھیلاتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم باتوں کو باہر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہمارے آپس میں اندر ہی رہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو گھر کے معاملات ہیں وہ آپ باہر نہ شیئر کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ باہر بات نہ کیجیے، مناسب نہیں ہے یہ بات باہر نکالنا۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی تھی، تو اس میں مسلمانوں کی کامیابی بھی ہوتی تھی، کئی راز، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام ان کو بتایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت عمر فاروق قسمیں دے رہے ہیں، تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے نام بتا دو، کہ میرا نام تو نہیں ہے، کسی کا نہیں پوچھ رہے، اپنا پوچھ رہے۔ حذیفہ تمہیں قسم ہے مجھے میرے نام کے بارے میں بس بتا دو، میرا نام تو نہیں ہے۔ کہتے نہیں بتانا، میں نے مطلب آپس میں ان کی ڈیل ہوئی تھی، نہیں بتانا۔
کیسی عجیب بات ہے. اللہ ہمیں معاف کرتے. بڑی مجھے ان کی بات اچھی لگتی. اچھا تو بات نہیں کرنی, شیئر نہیں آگے کرنی, یہ کمزور ایمان والے بھی ہیں, اس میں منافقین بھی ہیں, سبھی لوگ ہیں. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ اگر اس ڈیزگنیشن پہ بیٹھے, اس عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کو معاملہ دیا گیا ہے تو آپ اسے نشر نہ کریں. یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ایک بات کا پتہ ہے, سعودی حکومت جو ہے وہ زیادہ تر بات باہر نہیں نکالتی. خاص طور پہ سعودیہ جلدی نکلتی نہیں بات, آرڈر ہی نہیں ہوتا کسی ٹی وی والے کو کہ وہ اپنی خبر چلا دے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ پیچھے پیسے, جیسے اللہ رحم فرمائے کسی کے گھر اگر کچھ ہو بھی گیا نا, کوئی بچہ ہی پیدا ہو گیا تو وہاں پہ بھی مائک لے کے آ جائیں گے. اتنا مجھے یہ بات بری لگتی ہے نا یہ والی اپنی سوسائٹی کی جو اس وقت جو چل رہا ہے کہ ہر بات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, ہر بات کے. یہ تو خیر بہت ہی برا ہو رہا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور اتنی مرتبہ نیوز چل رہی ہوتی ہے, بریکنگ نیوز اتنی مرتبہ. اب کل شام کا ہے, سب شام کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے, بشار الاسد یہ ہے وہ ہے. خیر بہت ساری چیزیں ہمارے بھی سامنے ہیں کہ مجھے پتہ چلا پہلی دفعہ بشار الاسد اور صاحب اور جو ان کے والد صاحب ہیں مرحوم, وہ 54 ایئرز آئی تھنک یا 57 یا 56 یعنی 50 کے ڈیجٹ میں لگا لیں, اس سے اوپر ہی, کہ انہوں نے اتنے سال حکومت کی ہے ان دونوں باپ بیٹا نے شام میں. حد نہیں ہوگی. پہلے باپ تھا آئی تھنک 27 سال, پتہ نہیں کتنے, اسی فگر میں لگا لیں 20 سے اوپر, اتنے سال اس نے حکومت کی ہے. وہ مر گیا, پھر باجی بشار الاسد آ گیا. اتنی دیر باپ بیٹے نے حکومت کی ہے. اب کہتے ہیں اس کا تیارہ وہ ختم ہو گیا, پتہ نہیں واللہ علم. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. شام آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایریا, یہ پیلسٹائن, یہ شام, یہ سب ایک ہی ہے, یہ سب ایک ہی سرزمین ہے. اسی میں یہ ساری لیبنان, یمن اور یہ سب اسی میں ہی آ رہے ہیں. یہ سارا ایک ہی تھا, اصل میں شام تھا. یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا ہوا تجارت کا. یہ وہ علاقہ ہے اور اس کو برکت والی زمین بھی کہا گیا. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. آپ کو پتہ ہے فلسطین کا نام بہت کم آیا ہے تب اس میں, لیکن شام کا نام ہے. سریا اس کو بولتے ہیں سریانی زبان میں. ایک تو ہے عبرانی, ان کی عبرانی زبان تو ویسے ان کی بھی تھی, یہود کی تو عبرانی زبان ہی تھی. اور ایک ہوتی سریانی زبان میں اس کو سریا بولتے ہیں, اور عرب میں اکثر اس کو سریا ہی بولا جاتا ہے. تو شام. اچھا تو مطلب یہ کہنے کیا کہ ایک بات کو بار بار نہ نشر کیا جائے. اچھا اگر اس کو کیا کرتے, لوٹا دیتے. کوئی بات ایسی ہاتھ لگی گئی ہے تو اس کو لوٹا دیتے. اللہ نہیں آیا, رسول اور اولو الامر. یہاں پہلے کیا بات آئی تھی کہ آپ کوئی معاملہ کو تنازع ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, اور بعد میں اولو الامر. یہاں پہ کیا کہا کہ یہاں پہ فرق ہے تھوڑا سا, رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف. اگر اللہ کی طرف سے پہلے آ گیا, اگر کوئی حکم آ جاتا, حکم کس کی طرف, آرڈر کس کی طرف سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے نا. یا کوئی بھی معاملہ ہو گیا تو اس کو رسول اور اولو الامر یعنی صاحب الرائے علماء کرام کی طرف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پیچھے دیکھیں, آپ اس سے ریلیٹ کر لیں پچھلی آیت سے. قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی, مثال ویسے ایک دے رہی ہوں, تو آپ اس کو جو ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو نشر کرتے پھریں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے اب لکھا ہوتا ہے فضربوہن, آپ عورتوں کو مارو. اب جی آپ اس کے سیاق میں نہیں پڑھ رہے کہ عورتوں کو مارو کیوں لکھا ہے. آپ لے لیں جی, صرف جسٹ اتنا لے لیں فضربوہن, یا وحرز المومنین لے لیں, مومنین کو ابھاریے. تو اگر یہ کس لیے ابھاریے, کس پہ ابھاریے, تو آپ اس کو لے لیں. تو وہ پھر اس حساب سے, تو اولو الامر جو ہیں وہ پھر آپ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے پاس لے جائیے. منہم, ان میں سے. تو لعلمہ الذین, البتہ جان لیتے اسے وہ لوگ, لعلمہ الذین, البتہ جان لیتے اسے وہ لوگ, یستنبطونہ, جو استنباط کرتے, ریسرچ کرتے. آپ دیکھیں ہر کسی کا جو ریسرچ والا مائنڈ نہیں ہوتا, ہر شخص ریسرچ نہیں کرتا. کئی لوگ ریسرچ کرتے ہیں, بات کی کھال اتارتے ہیں, لفظ کے اندر سے لفظ نکالتے ہیں, اور پھر اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں استنباط کرنا, تحقیق کرنا. تو وہ تحقیق کرتے اس معاملے کی, اس کام کی, جو بھی ہے وہ خود کرتے اس کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے. اچھا یہاں پہ اس کے بارے میں نا, اس تفسیر میں جو ہے
یہ کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ اور ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی امن کی خبر سے مراد یہاں پر مسلمانوں کی کامیابی ہے اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے. ٹھیک ہے, من الامنی. اور خوف سے کیا مراد ہے؟ اچھا, خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے, جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, کہ جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو جائیں گے اور پیسیو ہو جائیں گے مسلمان. اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی ہوں, انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو, یا اہل علم جو ہیں تحقیق کریں ان تک پہنچا دو, تاکہ وہ دیکھیں کہ خبر صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو اسی وقت مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا نفع والا ہے. یہ بھی آگے سے دیکھیں کہ مسلمانوں کو اس پر باخبر کرنا ہے یا بھی بے خبر ہی رکھنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جب آپ کسی ایسے عہدے پہ ہوتے ہیں نا تو تب آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ امانت ہے, یہ والی بھی. اچھا, لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہوا کیا تھا بولا, احد کے بعد نا افواہیں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ وہ نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں. افواہیں ہی ہوتی ہیں یہ ساری, کبھی شیطان پھیلا رہا ہے کبھی کچھ. تو وہ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا کہ آپ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کو سن کے ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو, جو بات ہے وہ کرو. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی سعودیہ کی. مجھے یہ بات اچھی لگی ان کی خبر جلدی نہیں آپ کو ملے گی, مل جاتی ہے ویسے اب, کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, تصویریں بنو کے وہ کرتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کا ان کا وہ چینل ہے وہ نہیں نشر کرے گا, اس کو پرمیشن نہیں ہوتی. اچھا, ولولا فضل اللہ, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر, ورحمت اور اس کی رحمت, لتبعتم الشیطان, تو البتہ پیروی کرتے پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے, الا قلیلا, مگر تھوڑے. یعنی اگر وہ خبر اس سیاق میں نہیں ہے جس طرح سے آپ, جیسے مثال کے تو فضربوہن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں عورتوں کو مارو, اور عورتیں جو ہیں جو پہلے آگے پیچھے قرآن کوئی نہیں پڑھا, فضربوہن پڑھا تو وہ تو قرآن کے خلاف ہو جائیں گی. تو لتبعتم الشیطان, میں ویسے ایک مثال دی ہے آپ کو چھوٹی سی, ٹھیک ہے, یا جیسے وہ حریض المومنین میرے سامنے لکھا ہوا, تو لوگ جو پھر شیطان کی پیروی کرنے لگیں گے. الا قلیلا, مگر تھوڑے لوگ سمجھیں گے اسے, کہ آپ اس کی تحقیق کریں, ریسرچ کریں. فقاتل فی سبیل اللہ, آپ جنگ کیجئے, آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں. آپ پابند نہیں ہیں, آپ پر صرف آپ کی ذات کی ذمہ داری ہے. وحرز المومنین, یہ لفظ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے قرآن کا یہ والا حصہ, وحرز المومنین, یعنی کس پہ؟ علی القتال. یہ میں اپنا بریکٹ میں کہہ رہی, کس پہ؟ قتال پر ابھاریے. اصل اللہ, قریب ہے, امید ہے کہ اللہ کافروں کی قوت کو روک دے, اللہ ہاتھ باندھ دے کافروں کے. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے, اور اللہ سخت لڑائی والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل مکہ جو تم پر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, یہی خبریں چل رہی تھی نا, اگر تم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو گے تو ان کا زور ٹوٹ جائے گا. یعنی وہ تمہارے اور اپنے دشمن سے اللہ تعالیٰ خوب نمٹ سکتا ہے, وہ ان کا زور توڑ دے گا. بأسن و اشد تنکیلا, وہ خوب زور آور ہے, خوب سزا دینے والا ہے, بیڑیاں ڈال ڈال کے انہیں سزا دے گا. لیکن اللہ ایمان والوں کی مدد کب کرتے ہیں؟ اب آ جائیں ہم اپنی طرف, اپنے معاملے, اب اس وقت کے حالات میں آ جائیں. ہم دعائیں ہی مانگی جا رہے ہیں خالی, ٹھیک ہے, آپ ساری رات روتے رہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے روئیں بھی, لیکن کچھ کریں نہیں. وہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, کام تھا کرنے والا, آپ روئے جا رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. میں بچہ بیمار ہو گیا آپ کا,
یا میں ویسے وہ ایک آگ لگنے والی بات کروں، گھر کو آگ لگ گئی ہے، روئے جا رہے ہیں، پیٹی جا رہے ہیں، پانی نہیں ڈال رہے، کوئی فائر بریگیڈ نہیں بلا رہے، کوئی ہیلپ کسی سے نہیں لے رہے، خود نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے؟ یہی آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو امت کے حالات ہیں، کر کچھ نہیں رہے، صرف دعاؤں سے کام چل جائے گا؟ ایسے ہو جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو مشکل ہے 1 منٹ میں فلسطین آزاد ہو جائے. جو سمندر ساتھ لگا ہوا اس کے، تو کیا یہ چڑھ نہیں سکتا اسرائیل پہ؟ ایک لمحے میں ہر چیز اللہ ایک ہوا کو ہی آرڈر کر دے، ہاں بھی اسرائیل کو اڑا دو، تو کیا ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. اصل میں ہے مسئلہ ہم لوگوں کا، ہم کرتا کون ہے، آگے کون بڑھتا ہے. اکثر نا ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، یا گرم بستر میں، اب خاص طور پہ اب سردی ہے، اب تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ٹھنڈ میں بچے ننگے پاؤں، تو اکثر دماغ میں آتی ہے کہ یا اللہ وہ کیا کرتے ہوں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے بھی آتی ہوگی، ظاہری بات ہے، کیونکہ مسلمان ایک اس کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو پھر بس ایسے ہی یہ باتیں سوچ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مطلب ان کے لیے کچھ انتظام کاری دیا ہو، یا اس طرح، یا واللہ علم کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے. بہت مشکل سا اس وقت حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مدد کس کی کرتا ہے، قوت کسے بخشتا ہے، تائید کس کی کرتا ہے؟ جو خود بھی اٹھے، جو خود بھی کام کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اٹھیے، حرز المومنین. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ فقاتل. پہلے لفظ دیکھیں، بڑی پیاری آیت ہے یہ، مجھے تو بہت پسند ہے یہ. فقاتل، آپ جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں. پھر اللہ نے یہ بیچ میں نا ایک قسم کا جملہ معترضہ ہی سمجھ لیں، ہے تو نہیں ویسے لیکن اس کو سمجھ لیں. پھر اللہ کہہ رہے پھر مومنین کو بھی اٹھائیے، خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھائیں. ہاں اگر نہیں اٹھتے تو پھر آپ مکلف نہیں ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا، عمر فاروق کیا کہہ رہے تھے، نہیں نہیں آپ رہنے دیں ان کے لیے. ابوبکر کیا کہہ رہے تھے، تم نہیں آتے تو نہ ہو، میں تو کروں گا، میں تو زکوٰۃ مانعین ہے، زکوٰۃ کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. یہ وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی نہیں آتا کہہ دیں، چھپوائیں فلائز اور سب کچھ کریں، میسیجز کریں، گروپس میں پیغام بھیجیں. نہیں کوئی اٹھتا تو نہ آئے، آپ تو کریں. ٹھیک ہے، موٹیویٹ کریں، سمجھائیں. یہ سارا یہ والا سین ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کرے اللہ قریب ہے، امید ہے کہ اللہ باندھ دے گا کافروں کے ہاتھ. تب ہے پہلے اللہ نے کہا فقاتل، پھر اللہ نے کہا وحارز المومنین، پھر اللہ نے کہا پھر اللہ، پھر آیا ہے. ایویں ہی نہیں آپ روتے رہے ساری رات اور پھر کہیں جی اللہ یکف باس الذین کفروا. وہ پیغمبر اس کی امت ہے جنہوں نے اپنے زخم کھائے ہیں، کڑیاں چبھ گئیں ہیلمٹ کی، اور کس طرح سے سب کچھ ہوا ہے. ایسے ہی ہو جانا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے کو چوٹ بھی نہ آئے اور آپ کے بچے کو جنت بھی مل جائے. خون نکالنا پڑے گا، خون بچے کا نکالنا پڑے گا، اتنا جگر کرنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں تھوڑا باہر چلے یا میں اس کو روکتی ہوں. اچھا، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، وحرز المومنین، اور ابھاریے مومنوں کو، کس پر؟ قتال پر. امید ہے کہ اللہ کافروں کے ہاتھ باندھ دے، کافروں کی قوت کو روک دے، اور اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں، زور میں، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. من یشفع، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن. ٹھیک ہے، شفاعت کا سمجھ آ گئی. جو کوئی سفارش کرے اچھی، یک اللہ، اس کے لیے ہے اس کا حصہ. آپ کسی کا کام ہے اور آپ ایک کال کر دیں کہ میں یہ کال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک کال کرنی ہے، اور بالفرض اگر آپ ایک کال بھی نہیں کسی کے لیے کر پا رہے، اچھے کام کے لیے، یہ سب مائنڈ میں رکھنا ہے. شفاعت حسنہ کی بات ہے یہ.
یہ کال بھی نہیں آپ کر سکتے، چہ جائے کہ آپ کسی کے ساتھ اٹھ کے جائیے، اگر اٹھ کے جاتے ہیں نا تو پھر تو بڑا اجر ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے بڑی پیاری یہ والی بات لگتی ہے کہ جب تک کہ کوئی کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی یہ اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ تو آپ نے اگر بالفرض ایک کال بھی نہیں کی اور کہا جی ٹائم نہیں ہے یا یہ وہ، تو وہ پھر بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگلے کا بھی بھلا ہو جائے، کوئی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا، 100 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ کلیئر کر دوں کہ سفارش جو ہے وہ صحیح کام میں ہو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ اچھا تو اس کے لیے کیا ہے، اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا، نصیب۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کون تھے، آئی تھنک حضرت زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے تو وہ فرماتے ہیں، یاد نہیں مجھے صحابی کا نام، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا نا، سائل آتا یا کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ لوگ بھی اس کی سفارش کریں، یعنی سفارش مطلب کہ آپ اس کا یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، تو اس میں آپ کو حصہ ملے گا۔ اس طرح کا کوئی تھوڑا سا آتا ہے۔ وَمَن یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، سفارش بری یقول لہ، تو اس کے لیے کیا ہوگا، کفل منہا، یعنی پھر وہ خود ہی اس کا کفیل ہوگا، خود ہی اس کا ذمہ اس کے سر پہ ہی ہوگا، ذمہ دار ہوگا، یوں کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار خود ہی ہوگا، بری سفارش کرنے والا۔ یعنی اکثر کام تو ٹھیک ہوتا ہے بظاہر، لیکن مقصد غلط ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے، یا کسی اب آپ ایک وہ رکھ لیں، مارجن رکھ لیں کہ جی یہ اتنا کام ہوگا تو میں پھر اتنا میں آپ سے بھی وصول کروں گا، یہ کریں گے تو پھر آپ میرا کھانا کھلائیں گے مجھے، اچھا جی یہ کام ہو گیا، پارٹی ہوگی، دعوت ہوگی، میں ویسے اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہوں جو ہمارا چلتا ہے عام طور پہ، کہ آپ نے ڈی سی صاحب کو کہا جی ڈی سی صاحب کام کر دیں، ڈی سی صاحب نے کام کروا دیے، پھر بعد میں جی اب ڈی سی صاحب کے ساتھ دودھ کی بوتلیں جا رہی ہیں، اور جی ساگ جا رہا ہے، اور مکھن جا رہا ہے، اور دیسی گھی جا رہا ہے، اور ہوتا یہی چلتا ہے ہمارے، اور کیا ہوتا ہے، اتنے پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ویسے آپ نے گفٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز یہ چیزیں نہیں کہ کام ہو گیا تو پھر چلو جی، یہ نہیں چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، بری سفارش نہیں کرنی۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہر آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم سلام کرو تو بتحیتن، کوئی بھی سلام، فحیو، پھر سلام کرو، بأحسن، اس سے اچھا، یعنی دعا دیے جاؤ تو کوئی دعا تو تم بھی دعا دو اس سے اچھی، منہا، اسے، یا اسے ہی لوٹا دو۔ السلام علیکم کہا ہے تو کیا کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کہا ہے تو وبرکاتہ، اس نے کہا ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دیں وبرکاتہ، اس سے اچھا کر کے لوٹائیں، ٹھیک ہے، صرف وہی نہ لوٹائیں۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو کم از کم کر دیں۔ سلام کے جواب میں سلام لازمی دیں، آرڈر ہے اللہ کا۔ آرڈر کیا ہے، اور آرڈر ہے بھی احسن منہا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں، اکثر لوگ لڑے ہوتے ہیں نا تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، اور آپ اللہ کے آرڈر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھی احسن منہا، اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے سلام ہی کر لیا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے پہل کرنے والے کے لیے ویسے بھی جنت ہے۔ تو سلام ایک ایسی چیز ہے، اور پھر مزے کی بات ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی اوٹ میں آ گئے ہیں، مطلب ایک روم یا دیوار یا درخت یا کسی اور چیز کی اوٹ میں آ گئے، میں اس چیز کا اس لیے لے رہی ہوں کہ یہ تو اب چیزیں بنی ہیں نا، پہلے تو ایسے نہیں تھا، تو اس میں پھر آپ سلام کریں۔ آپ دوبارہ واپس آئیں، گئے ہیں واپس آئیں، پھر سلام کریں، السلام علیکم، کیونکہ اس سے نیکیاں ملتی ہیں، جنتیوں کا قول ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، تو یعنی کیا ہے کہ جی سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، یہ اس طرح کے آتا ہے کہ سلام کی بڑی بہت زیادہ، اس کے اوپر پورا آپ کا ایک درس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سلام کے بارے میں۔ اور آپس میں نا بچوں کو بتایا کریں، صبح اٹھ کے آپ کے گھر میں آپ کوئی نئی نویلی دلہن آئی ہے، اسے پہلے بتائیے اپنے گھر کے رولز کہ آپ نے اٹھ کے سلام کرنا ہے۔ اکثر جو گھر میں نیا بندہ آتا ہے نا، جیسے مثال شادی کی بات کریں، جیسے کسی کی شادی ہو کے آئی ہے تو بچی کو رولز کا نہیں پتہ ہوتا، تو آپ انہیں بتائیے کہ ہمارے جو ہے یہ رول ہے، میں بھی ان کے بھی ہو، تو یہ ہے کہ ہم صبح اٹھ کے نا ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلام تو سکھائیں نا بچوں کو، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا بڑا فقدان ہے۔
یعنی نہیں کیا جاتا. بچے آ رہے ہیں ایسے ہی انٹر ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کوئی, تو وہ جب ہم لوگ بھی نئے نئے اسکولنگ میں ہوتے نا تو آتے ہی ڈائریکٹ بات, اور آپ کو پتہ ہے اس طرح تو بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. جو سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب بھی نہیں, پہلے سلام پھر کلام. تو یہ بڑا بہت ضروری اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو سب سے پہلے اسے بتائیے کہ ہمارے گھر میں اس طرح ہوتا ہے, سلام کرتے ہیں. صبح صبح تو سلامتی ہو, بعد میں پھر چاہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صبح صبح سلامتی بھیجنے کے بعد پھر سارا دن جو اور معاملات ہوتے رہیں, ایسے بھی نہیں ہے. بہرحال سلام بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس سے نا دیکھیں آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ جیسے ایک بات کر رہی ہوں. اچھا, اور اردوہا میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی نان مسلم نے ہیلو کہا ہے تو پھر آپ ہیلو کہہ ہی دیں. شاید پتہ نہیں اب کہنا چاہیے یا نہیں, کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو السلام علیکم تو نہیں کہیں گے نا. مثلا آپ کو کسی نے کہا آداب تو آپ کہیں وعلیکم السلام, تو ایسے ہوگا. اب آداب بھی کہہ دیں پھر اس کو, اور اردوہا, ٹھیک ہے. اور پھر نان مسلمس کے لیے سلامتی نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ ایک دن تو بہت ان کو تو غصہ آ گیا اس بات پہ کہ رسول اللہ ایسے بات السلام علیکم کہہ رہے ہیں, تم پر موت ہو. ہمارے میں بھی نا بچوں, میں ویسے ایک بات کری کہ ان کو پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم, سام تو موت کو کہتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے انہیں وہی لوٹا دیا, علیکہ علیکم ہی تم پر کہہ دی, وعلیکم ہی کہہ دیا, تو وعلیکم کہہ دیں. تو ان کو صرف جسٹ کہتے ہیں سلام, ٹھیک ہے. ہیلو نہیں, یہ تو کہنا ہی نہیں ویسے چاہیے, تو آپ ان کو کہتے ہیں سلام بس. اچھا, کندے میں گلی میں جانے والی کہہ دیا السلام علیکم, یہ ویسے کہتے ہیں علیکم بس, چپ کر دیں ہے نان مسلم, سلام نہیں کہتے نان مسلم یعنی, نان مسلم. اچھا ٹھیک ہے جی جی, ان کو نہیں کہا جاتا. سلامتی کی دعا نہیں ہوتی, ویسے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ لا الہ, اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی. لیجمعنکم, البتہ وہ ضرور جمع کر دے گا تمہیں الی یوم القیامت, قیامت کے دن. لا ریب فیہ, نہیں ہے کوئی شک اس میں. ومن اصدق, اور زیادہ سچا کون ہے, من اللہ, اللہ سے بڑھ کر, حدیثاً بات میں, کہ وہ تمہیں جمع کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.